الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن توصيني ولا تكسري، فكتبت: سلام عليكم، أما بعد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، دین کی ہر بات بڑی اہم اور قیمتی ہوتی ہے، اور اس کو اسی اہمیت کے ساتھ سننا چاہیے اور عمل کی کوشش کرنی چاہیے. یہ روایت جس میں ایک صحابی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دین سے متعلق کچھ بات پوچھتے ہیں. پوچھنے والے بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں رہتے تھے، اور آپ خلیفۃ المسلمین تھے، اور آپ کا دارالسلطنت راجدھانی ملک شام تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ پاک میں رہتی تھی. حضرت امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو ایک خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ ان توصینی ولا تکسری، اماں جان مجھے کچھ دین کی باتیں بتائیے اور مختصر بتائیے، مجھے کچھ نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں سے دین کی باتوں کو پوچھتے رہنا چاہیے، جانکاری حاصل کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ خود بہت بلند ہے. حضور کے زمانے میں آپ پر جو وحی اترتی تھی اس وحی کو لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، لیکن اس کے باوجود اپنے بڑے سے پوچھ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، خط لکھتے ہیں کہ مجھے کچھ وصیت، کچھ نصیحت فرمائیے اور مختصر میں فرمائیے.
حضرت عائشہ نے خط کا جواب دیا. فکتبت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خط کا جواب لکھا اور سب سے پہلے السلام علیکم. جو اسلامی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب آپس میں ملے تو بھی سلام کرے، اور اگر ایک مسلمان اپنے خط کو دوسرے کے پاس لکھے تو سب سے پہلے سلام لکھے. چنانچہ حضرت عائشہ نے جواب میں سب سے پہلے لکھا سلام علیکم، یعنی اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہیں اچھا رکھے. اور پھر فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کوئی نصیحت نہیں، بلکہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک اور بڑی پیاری بات سنی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہی بات آپ کو لکھ کر بھیج دوں. چنانچہ انہوں نے خط میں حضور کی وہ حدیث لکھ کر بھیج دی. بس وہی حدیث ہم سب کی زندگی کا خلاصہ ہے. فرمایا انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من التمس رضا اللہ، جو آدمی اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، بسخط الناس، لوگوں کی ناراضگی اور لوگوں کی ناگواری کے باوجود، تو کیا ہوتا ہے کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، تو اللہ تعالی لوگوں کی مشقت، لوگوں کی اذیت اور لوگوں کی تکلیف سے اس کی کفایت فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالی اس کی مدد فرماتے ہیں. دیکھو کتنی قیمتی بات ہے. فرمایا کہ دیکھو آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہر کام میں لوگوں کی خوشی چاہتے ہیں، میری بیوی ناراض نہ ہو، میرا بیٹا ناراض نہ ہو، میرا بھائی خفا نہ ہو جائے، میرا خاندان، میرے رشتے والے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لہٰذا جو خاندان گھر والے کہیں بس وہی کر ڈالو، چاہے وہ دین کے خلاف ہو جائے، چاہے وہ نبی کے طریقے کے خلاف ہو جائے. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف دنیا اور دنیا والوں کو راضی اور خوش رکھنے کی فکر کرتے ہیں، چاہے اللہ ناراض ہو جائے، چاہے اللہ خفا ہو جائے، چاہے اللہ کے نبی کی سنت چھوٹ جائے، نبی ناراض ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں. بس یہ ہے کہ میرے بھائی ناراض نہ ہوں، میرا بیٹا خفا نہ ہو جائے، میرے خاندان والے مجھ سے دور نہ ہو جائیں. بس انہی کو راضی خوش کرنے کے لیے ہر کام کرتا ہے. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر موقع پر، چاہے وہ غمی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، کاروبار ہو، معاملات ہوں، آپس کے تعلقات اور لین دین ہو، ہر موڑ پر اور ہر قدم پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دین کا حکم، شریعت کی تعلیم اس سلسلے میں کیا ہے، ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے. یعنی ہر چیز میں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کون میرے کام سے خوش ہوگا، کون میرے کام سے خفا ہوگا، کون نزدیک آئے گا، کون دور جائے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں. بس فکر ہے تو صرف ایک کہ دین کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے. ہم
شریعت کے دائرے میں رہ کر، سنت کے دائرے میں رہ کر ہم اپنے ہر کام کو انجام دیں، اور اسی فکر میں کاروبار میں بھی، اور میں نے ابھی نام لیا شادی بیاہ، یعنی ہر موقع پر شریعت ان کے سامنے ہوتی ہے، دین مقدم ہوتا ہے۔ اب اگر لوگ خوش ہو جائے بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی خفا ہو جائے تو اس کے خفا ہونے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے پرواہ نہیں کرتے کہ دین مقدم ہے، نبی کا طریقہ مقدم ہے، اللہ کا حکم سب سے آگے ہے، اور اس کے بعد سب کچھ ہے۔ ساری رشتہ داری، تعلق داری، ساری محبتیں، سارے تعلقات، ساری خاندانی اور برادری کی روایات، یہ سب اس کے بعد ہے۔ تو اگر دینی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے گھر والے، رشتے والے، تعلق والے، دوست احباب، سسرال والے، میکے والے اگر سب خوش ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے دین کے تقاضے پر عمل کرنے کی بنیاد پر کسی کو کوئی ناراضگی ہو جائے، کوئی خفا ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پیش نظر دین ہوتا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی بات تو یہی فرمائی کہ من التمس رضا اللہ، جو آدمی اللہ کے راضی کرنے کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتا ہے، بسخط الناس، بھلے کچھ لوگ خفا ہو جائیں، کچھ ناراض ہو جائیں، تو فرمایا کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، تو اللہ تعالی ایسے بندے کے لیے کافی ہوتے ہیں لوگوں کی ناراضگی اور لوگوں کی تکلیف میں، یعنی اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ اسے عزت دے دیتے ہیں، کوئی ناراض ہو جائے اس کی پرواہ نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ، اور جو آدمی ہر وقت بس لوگوں کی خوش رہنے کی فکر میں رہتا ہے کہ میرا بیٹا ناراض نہ ہو، بیوی ناراض نہ ہو، گھر والے ناراض نہ ہو، رشتے والے ناراض نہ ہو، یعنی ہر کام میں، ہر عمل میں بس لوگوں کو خوش رکھنے کی فکر ہے، بسخط اللہ، چاہے اللہ ناراض ہو جائے، چاہے شریعت کا دامن چھوٹ جائے، چاہے سنتیں ٹوٹ جائیں، اس کی فکر نہیں، بس فکر ہے تو یہ کہ لوگ خفا نہ ہوں، لوگوں کو خوش رکھنے کی فکر میں ہر کام کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے اور ایسا سوچنے والوں کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ہٹ گئی، اب لوگوں کے حوالے کر دیا، اور لوگوں کا معیار کیا ہے؟ آج خوش ہیں کل خفا ہو جائیں گے، آج ناراض ہیں کل خوش ہو جائیں گے، آج دور ہے کل نزدیک آ جائیں گے، اور کل کا نزدیک دور ہو جائے گا۔ دنیا میں تماشے ہوتے رہتے، کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خوش کرنے کے لیے ہم شریعت کا حکم توڑتے ہیں، وہی بعد میں مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے، وہی بعد میں خفا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو بڑے اصولی بات بیان فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نصیحت فرمائی، اور حضور کا ایک یہ قیمتی ارشاد جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیا، غور کرنے کی بات ہے کہ ہر مسلمان جس کے دل میں
ایمان اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رضا کی فکر ہے، وہ ہر کام میں یہی دیکھے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو شریعت کے حکم پر کر رہے ہیں یا شریعت کا حکم توڑ کر کر رہے ہیں؟ منگنی، شادی کے رسم و رواج، مرد اور عورت کا بے پردہ ہونا، غیر اسلامی طریقے سے کھانے کا رواج آج عام ہے۔ بفے کھانا لگا ہوا ہے، اٹھاؤ، ٹہل ٹہل کر کھڑے ہو کر کھاؤ۔ کتنی مرتبہ آپ سن چکے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ سب نبی کے طریقے کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ یہ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے آداب بھی سکھلائے۔ فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھلا کرو۔ جو لوگ بفے کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کے یہاں کھانے سے پہلے ہاتھ دھلنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کچھ نہیں۔ کہاں سے آئے، پرفیوم لگا ہوگا، عطر لگا ہوگا، خوب اچھے کپڑے پہنے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا دیکھا کہ کوئی ایک الا ماشاء اللہ چند ہوتے ہیں کہ اچھا میں ہاتھ دھو کر کے آتا ہوں۔ نبی کی ایک سنت چھوٹ گئی، ہاتھ کھانے سے پہلے ہاتھ کے دھونے کا رواج ختم ہو گیا۔ پہلے میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھ سے کہ چاہے بیاہ کا کھانا، شادی کا کھانا ہو، ولیمہ ہو، چاہے لڑکی کے یہاں کھانا ہو، ہر آدمی اس بات کا اہتمام کرتا تھا۔ میں نے اپنے دیکھا ہے پہلے زمانے میں کہ باقاعدہ ٹب اور پانی کا نظم ہوتا تھا کہ وہاں سے ہاتھ دھلو پھر دسترخوان پہ آ کے بیٹھو۔ یہ طریقہ ہمارے محلے میں رائج تھا، ہمارے آپ کے گھروں میں یہ طریقہ تھا کہ باقاعدہ ٹب ہوتا تھا یا نالی ہوتی تھی، وہیں پر ہاتھ دھلو، آ کے بیٹھ جاؤ۔ اب کہتے ہیں زمانہ بہت آگے بڑھ گیا، زمانہ بڑی ترقی پر چلا گیا۔ قسم خدا کی زمانہ ترقی پر نہیں، آگے نہیں بڑھا، زمانہ پیچھے ہٹا ہے۔ ہم پیچھے گئے ہیں، ہم آگے نہیں گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آگے نکل گئے، ہم تو بہت پیچھے چھوٹ گئے۔ ہم سے آگے نکلنے والے تو 1400 سال پہلے ہم سے آگے نکل گئے تھے، کہاں ہم ان سے آگے جا سکتے ہیں؟ ہم تو پیچھے ہٹے۔ لیکن آج نبی کی یہ سنت چھوٹ گئی۔ چند ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کہ ٹھیک ہے میری جگہ بنا کے رکھیے، میں ہاتھ دھل کر کے آتا ہوں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، سنت چھوٹی۔ پہلے اس کا بڑا اہتمام تھا، پہلے بڑی سادگی تھی، بے تکلفی تھی، اور اس سادگی میں بڑی مسرت اور خوشی تھی۔ اب شادی ہو جاتی ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی، بس ایک کام ہے جو ہو گیا۔ عجیب بات ہے، یہ سنت چھوٹی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ۔ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ کو دھلا کرو اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ کو دھل لیا کرو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا یہ ارشاد ہے۔ کھانے کی برکت، وہ برکت ہمیں نظر نہیں آتی، برکت نظر آنے والی چیز نہیں ہے، برکت تو محسوس کرنے والی چیز ہے، وہ محسوس ہوتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ کھانے کو بابرکت بنانا چاہتے ہو تو الوضوء، وضو سے مراد یہاں پر ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہے، وہ وضو کرنا نہیں جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلے بھی ہاتھ بھی دھولو اور ہو سکے پانی ہو تو کلی بھی ہلکی کر لیا کرو، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ پھر ہاتھ دھلو۔ اب یہ دونوں سنتیں، پہلے والی بھی بعد والی بھی، اب نیپکین ہے
اور نیپکین میں بھی الگ الگ پوچھ لیا، کام ختم۔ لیکن یاد رکھو، پانی سے ہاتھ دھل کر جو صفائی ہوتی ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو میں پوچھنے سے وہ صفائی نہیں آتی، مہک بھی باقی، چکنائی بھی باقی، بس تری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سنت چھوٹ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری سنت دسترخوان بچھا کے کھانے کی تھی۔ بغیر دسترخوان نہیں بچھاتے، بچھائے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جو لوگ ٹہل کر بفے انداز میں کھاتے ہیں، ان کے سامنے یہ صورتحال ہے ہی نہیں۔ ان کو دسترخوان کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ٹہل گھوم گھوم کے انہیں کھانا ہے۔ بڑا احسان کرتے ہیں کچھ لوگ کہ بفے سسٹم رکھتے ہیں اور 2-4 ٹیبل کونے میں لگا دیتے ہیں کہ ہاں ہاں لگا تو ہے، یعنی مزاج میں نہیں ہے۔ مزاج یہ ہے کہ فیشنیبل ہو، اب ایڈوانس دور ہے، ترقی کا زمانہ ہے، بس 2-4 کسی مولوی کو، حافظ کو، بڑے بوڑھے کے لیے لگا دیا کہ ہاں وہ ٹیبل لگا ہوا ہے، جا کر وہیں بیٹھ جائیے۔ اب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بیٹھنے کا بھی تو انتظام تھا، آپ کے دل میں پہلے ہی سے نیت نہیں تھی بیٹھا کر کھلانے کی، 2-4 لگا دینے سے کیا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت دسترخوان بچھا کر کھانے کی تھی، اور اس زمانے میں چمڑے کا دسترخوان ہوتا تھا، حدیث میں تذکرہ ہے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا، نتا چمڑے کا دسترخوان، اور گول ہوتا تھا۔ خیر گول ہونا ضروری نہیں ہے، گول ہو، لمبا ہو، جیسی بیٹھنے کی ترتیب ہو ویسے رکھ سکتے ہیں، لیکن بغیر دسترخوان کے نہیں کھاتے۔ تیسری سنت، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہاں شادی کا بڑا شباب ہے، دور ہے، بلکہ یہ کہیے ہنگامہ چل رہا ہے پچھلے 2 مہینوں سے۔ کبھی کبھی میں اس موضوع پہ آپ کو کچھ سنا دیتا ہوں، اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ تو آپ کی دوسری سنت دسترخوان کی تھی، بنا دسترخوان نہیں کھاتے تھے۔ اس کا 2 فائدہ، ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کھانے کے وقت کوئی لقمہ چاول یا کچھ گر گیا تو اگر صاف دسترخوان بچھا ہوا ہے تو اسے اٹھا کر کھا لیں گے، اور اٹھا کر کھانے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا، صاف دسترخوان لگا ہوا ہے۔ وہ سنت بھی غائب ہے، الا ماشاء اللہ ہے، یہ نہیں کہتا ہے، لیکن وہ اہتمام نہیں ہے۔ تیسری سنت، گرے ہوئے دانے کو، گرے ہوئے لقمے کو، گرے ہوئی بوٹیوں کو آپ دسترخوان پر چھوڑتے نہیں تھے، اسے چن چن کر اٹھاتے تھے اور کھاتے تھے۔ یہ آپ کی تعلیم ہے، اور آپ فرماتے تھے کہ گرے ہوئے دانے کو چھوڑ مت دو، معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے کھانے کے کس دانے میں برکت رکھی۔ آپ نے جو کھایا اس میں برکت، یا جو گرایا وہ برکت والا دانہ تھا، اس لیے کھا لو۔ گرے ہوئے دانے کو چھوڑو مت، گرے ہوئے لقمے کو چھوڑو مت، اسے اٹھا کر کھا لو۔ اس میں کوئی بے عزتی اور انسلٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ کر کہ میرے نبی کا طریقہ۔ میں نے شروع میں جو حدیث سنائی تھی یہی نا، کہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، بھلے لوگ ناراض ہو جائیں تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ تو یہ مت دیکھو کہ ہم دسترخوان کے گرے ہوئے دانے کو کھائیں گے تو لوگ کیا دیکھیں گے اور کیا سوچیں گے اور کیا سمجھیں گے کہ لگتا ہے کئی دن سے کھانا نہیں ملا ہے، بھوکا ہے۔ سوچتے رہیں، لوگ کہتے رہیں، ہمیں اس کی کیا پرواہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ گرے ہوئے دانے کو چھوڑو مت، اٹھا کے کھا لو، لقمہ گر جائے اسے اٹھا کے کھا لو،
اور یہ کب ہوگا؟ جب دسترخوان بچھا ہوگا، صاف رہے گا، وہ ماحول بھی ختم ہو گیا۔ تیسری سنت، کھانا پلیٹ میں اتنا نکالو جتنی ضرورت ہے، جتنا آپ کھا سکتے ہو، برتن صاف کر سکتے ہو اتنا نکالو، تھوڑا نکالو، پھر ضرورت ہو پھر نکالو، پھر ضرورت ہو پھر نکالو، کسی نے منع نہیں کیا۔ لیکن برتن کے نکالے ہوئے کھانے کو صاف کر کے برتن کو چاٹ کر کھایا کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، کہاں گئی وہ سنت؟ اب تو ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ اتنا نکالے تاکہ برتن میں کچھ بچا رہ جائے اور پھر پھینکا جائے کوڑے دان کے اندر۔ اب اسی کو ترقی اور اسی کو فیشن اور اسی کو رواج کہتے ہیں اور اسی کو ایڈوانس ہونا کہتے ہیں۔ آدھا کھاؤ آدھا پھینکو، 4 بوٹی نکالو، 2 کھا لو 2 پھینک دو کہ یہ میرے لائق نہیں۔ نکالا ہی کیوں تھا آپ نے؟ نہ لیتے، کس نے مجبور کیا تھا؟ اگر آپ کے کھانے کے لائق نہیں تھی یا آپ کو وہ بوٹی پسند نہیں تھی، آپ نے پلیٹ میں نکالی کیوں؟ نہ نکالتے۔ لیکن اب وہ سوچ ہی بدل گئی، نکالو زیادہ تاکہ بچے۔ کہاں گئی نبی کی سنت؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ برتن کو چاٹ کر، کھانے کے برتن پلیٹ کو صاف کر دیا کرو۔ برتن بھی دعا دیتا ہے، کھانا بھی دعا دیتا ہے۔ برتن دعا دیتا ہے، ہمیں سنائی نہیں دے گا، نبی نے فرمایا ہے برتن بھی دعا دیتا ہے اور کھانا بھی دعا دیتا ہے کہ اے اللہ، جس طریقے سے اس نے مجھے عزت دی ہے اور عزت کے ساتھ کھایا ہے، اے اللہ آپ بھی اسے عزت عطا فرمائیں۔ جو آدمی کھانے کی توہین کرتا ہے، آدھا بچاتا ہے آدھا پھینکتا ہے اور پھر وہ کوڑے دان اور گڈر میں جا کر بہتا ہے، اس بچے ہوئے کھانے اور پھینکے ہوئے کھانے کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھو جن کو 2 وقت بھوکے ہیں، بھوکوں سے پوچھو کہ ان کو کتنی قدر ہے۔ بیچارے کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کتنے غریب اور بھوکے کوڑے دان میں سے کھانے کی بوٹی کو اٹھا اٹھا کر کے دل دل کر کھا رہے ہیں، جسے آپ نے پھینک دیا۔ آنکھ سے میں نے دیکھا، اس لیے کہ وہ بھوکے ہیں، انہیں ملتا نہیں، ان کو قدر ہے، اور ہم پیٹ بھرے ہوئے ہیں، آدھا کھاتے ہیں آدھا پھینک دیتے ہیں، ہمارے دل میں قدر نہیں ہے۔ میرے بھائی، ان رسم و رواج کی گندگی کو نکال کے ہم اپنے گھروں سے پھینک دیں۔ کون کہتا کیسا ہے اور دیکھتا کیسے ہے، اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ یہ فکر کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرے نبی مجھ سے کیا چاہتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ کھانے کو ایسے ایک بات اور سناتا ہوں آپ کو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت تھی۔ وہ سنت یہ تھی کہ اپنے ساتھ اور اپنے پاس 2 چیزیں ہیں، اپنے ساتھ اور اپنے پاس کسی غریب اور بھکاری کو بٹھا کر کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک شخص بیٹھ گیا، دسترخوان لگا، وہ کنارے ہٹ گیا۔ وہ شخص، اس کے جسم پر داغ تھے، کوڑھ کے سفید سفید جو داغ ہو جاتے ہیں، داغ تھے، وہ کنارے ہٹ گیا۔ اس لیے کہ جو ایسا مریض ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا دبا دبا سا محسوس کرتا ہے، کنارے کنارے خود رہتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، تو کنارے ہٹ گئے۔ دسترخوان لگا، کھانا آ گیا، اور کھانا بھی کیا رہا ہوگا، نبی کے گھر میں کھانا ہی کیسا بنتا تھا، کچھ روکھا سوکھا رہا ہوگا یا جو بھی رہا ہو۔ وہ کنارے ہٹ گئے۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟
تم آتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کچھ کہا نہیں، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں کھا لوں گا بعد میں۔ آپ نے ان کو اپنے بغل میں بٹھایا اور فرمایا کل بسم اللہ وتوکلا علیہ، بسم اللہ پڑھ کے اللہ پہ بھروسہ کر کے کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ غریب کو اگر بغل میں آ گیا تو اسے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، ایک پلیٹ میں کھاتے تھے۔ اب تو ہماری ایک ایک پلیٹ الگ الگ ہوتی ہے، ایک پلیٹ سے سب کھاتے تھے۔ لیکن آج میں نے دیکھا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم دسترخوان پہ بیٹھ گئے، ہمارے بغل میں کوئی میلا کپڑا والا یا معمولی آدمی بیٹھ گیا تو کہتے ذرا ادھر ہو کے بیٹھنا، یہاں دوسرے کی جگہ ہے۔ یعنی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ کوئی غریب ان کے بغل میں بیٹھ جائے، یا کوئی ایسا آدمی بیٹھ جائے جس کے بدن پر ان کے اسٹینڈرڈ اور معیار کا کپڑا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ یہاں ایک آدمی کی جگہ، ذرا ادھر کنارے بیٹھ جاؤ۔ کہاں چلے گئے؟ کیا پتا کہ وہ انسان جس کو ہم نے کمزور اور غریب جان کر اپنے دسترخوان سے کنارے بیٹھایا، وہ اللہ کے نزدیک ہم سے 10 گنا بہتر ہو۔ غریبی اللہ کے یہاں مقبول ہونے اور دور ہونے کا معیار تو ہے نہیں۔ یہ مزاج بن رہا ہے، اس مزاج کو بدلو، اس سوچ کو بدلو۔ جو بغل میں آ گیا وہی ہمارا ساتھی ہے، چاہے وہ لکھپتی ہو، چاہے 10 پیسے کا غریب ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک سنتیں ہیں، اسے اختیار کرو گے عافیت اور سکون ملے گا۔ بسم اللہ کر کے کھاؤ، کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو الحمدللہ کہو، یا اگر مکمل دعا یاد ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اگر اپنا کھانا کھا رہے ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ دوسروں کے گھر جا کر کھاتے ہو تو نبی نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا آپ انہیں بھی کھلائیے، اے اللہ جس نے مجھے پلایا آپ انہیں بھی پلائیے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ نہ کھانے کے پہلے کا بسم اللہ یاد، نہ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، بس ایک ٹہل ٹہل کے کھانا، پلیٹ ادھر پھینکا اور جو ہے ہاتھ ادھر پوچھا، بس ہو گیا بھائی بہت اچھا کھانا تھا۔ اسے اچھا کہتے ہو؟ یہ اچھا نہیں ہے، یہ تو بہت برا ہوا، یہ تو بہت برا ہو گیا۔ اور اس برائی کو ہم محسوس کریں یا نہ کریں، جب آنکھ بند ہوگی تب اس برائی کا احساس ہوگا، اور یہ کتنا برا تھا اس کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اب جو ہے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر حدیث شریف کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اب لوگ آئے ہیں، بہت قیمتی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنایا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں من التمس رضا اللہ، جو آدمی ہر کام میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، بسخط الناس، چاہے لوگ خفا ہو جائیں، کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، تو اللہ تعالی کافی ہوتا ہے لوگوں کی تکلیف کے بدلے، یعنی اللہ اسے عزت دیتے ہیں، اللہ اس کی کفایت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا تھا وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ، اور جو لوگ لوگوں کو خوش رکھنے کی فکر کرتے ہیں، بسخط اللہ، اللہ کو ناراض کر کے، تو کیا ہوتا ہے وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، اللہ ایسے لوگوں کو لوگوں ہی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جاؤ انہی سے نمٹو، انہی سے سمجھو، اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے، رحمت ختم، برکت ختم، عزت ختم، سب ختم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔